اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور اسی نے لوگوں کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی. اب آپ دیکھیے رب کہتے ہیں، جب ہم رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. اور تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ کمال تک پہنچا دینا. یعنی کسی چیز کے اندر فطری صلاحیت تو ہے، ان بورن اس کے اندر کیپیبلٹی تو ہے، اس کو درجہ درجہ کر کے اس کے کمال تک پہنچا دینا، اس کو تربیت کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ہے، تربیت کرنے والا ہے. یعنی میرا رب وہ ذات ہے کہ وہ ہر شے کو درجہ درجہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق ان کے کمال تک پہنچا دیتا ہے. یہ میرے رب عز و جل کا نظام ہے دنیا کا. آپ دیکھ لیجئے، ایک آم کا پیڑ ہے، آم کے پیڑ پر آم ہی اگتا ہے، امرود نہیں اگتا. آم کے پیڑ پر سیب نہیں اگتا، اس پر آم ہی اگتا ہے. اور جب آم کا بیج بو دیا جائے تو درجہ بدرجہ اگتا ہے نا، درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام یہ ربوبیت پر رکھا ہے کہ درجہ درجہ کمال حاصل ہوتا ہے. ایک ہی رات میں سکسیس اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ کامیابی کا نظام بنایا ہے. تو جب آم کا بیج بو گے درجہ بدرجہ وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے گا. اور آم کے پیڑ پر سیب اگانا اللہ کی قدرت تو ہے کہ آم کے پیڑ پر اگر وہ چاہے تو سیب اگا سکتا ہے، میرے رب کی قدرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ربوبیت کے نظام پر رکھا ہے کہ ہر چیز اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے انجام تک پہنچتی ہے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اسے یہ کمال حاصل ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان کو بھی مختلف بنایا، ہر ایک کو اس کے لحاظ سے صلاحیت عطا فرمائی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو وہ چیز میسر ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. یعنی بندے کی صلاحیت جیسی ہے اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی ویسے بنائے، اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی ویسے ہی بنائے جیسی اس کی صلاحیت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت عطا فرمائی، کسی کو کچھ صلاحیت عطا فرمائی. مثال کے طور پر آپ کو امرود کا پیڑ بنایا، کسی کو آم کا پیڑ بنایا. اس کی صلاحیتیں الگ ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی الگ نکلے گا. اب میں یہ احساس کمتری لے کے بیٹھوں کہ فلاں کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا مجھے نہیں عطا فرمایا، تو اللہ نے اسے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی. مجھے بھی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں تو عطا فرمائی ہے نا. اگر میں اپنی صلاحیتوں پر غور کروں، اس کو میں پراپرلی صحیح سے اپنی صلاحیتوں پہ کام کروں، میرا مقصد بھی کلیئر ہو، میرا گول بھی کلیئر ہو، تو انشاءاللہ مجھے بھی کامیابی حاصل ہوگی. لیکن میں نے اپنی صلاحیتوں پر دھیان نہیں دیا، میں نے اپنے مقصد پر غور نہیں کیا، لیکن دوسرے کامیاب ہوتے رہے، میں انہیں دیکھ کر حسد کرتا رہا. دوسرے کامیاب ہوتے رہے، میں احساس کمتری میں پڑ گیا کہ مجھے نہیں ملا اسے ملا. تو یہ چیز احساس کمتری کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا صلاحیت عطا فرمائیں، اور ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. دنیا میں کامیاب ہونا ہے نا تو اپنے مقصد کلیئر ہونے چاہیے. آپ دنیا میں کوئی بھی کامیاب شخص کو دیکھ لو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا پھر دینی لحاظ سے ہو، جس کے پاس ویژن کلیئر ہو اور جو اپنی صلاحیتیں جانتا ہو وہ کامیاب ہوتا ہی ہے. تو ہمارے گولز کلیئر ہونے چاہیے. ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. لیکن امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم کی ذہانت دیکھی، ان کی صلاحیت دیکھی، تو ان کو مشورہ دیا کہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دو. جب یہ صلاحیت امام اعظم نے پہچان لی، کاروبار چھوڑ کر علم دین کی راہ میں آ گئے، تو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا. صلاحیت پہچان لی اور پھر اپنا گول بھی کلیئر کر لیا کہ فقہ میں مجھے آگے بڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون نہیں جانتا؟ کون سا مسلمان ہے جو امام بخاری کو نہیں جانتا؟ امام بخاری نے ایک چھوٹی ایج میں ہی اپنی صلاحیت پہچان لی تھی کہ آپ کو علم حدیث میں انٹرسٹ تھا، اپنی صلاحیت پہچان لی اور اسی گول پر آپ آگے بڑھتے رہے. آج امام بخاری کا حدیث میں ایک نام ہے. اپنے ویژن کو جان لیا، اپنے مقصد کو بھی جان لیا، اپنی صلاحیتیں بھی پہچان لی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کو پہچانیں، اس کا صحیح سے استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا.